تو اس کو اتنی مضبوط سلطنت ملی، اتنی مضبوط بادشاہت ملی کہ بوڑھا ہو گیا، نظر کچھ نہیں آتا، بہت کم نظر آتا ہے۔ سخت سردی کی وجہ سے پالکی میں لے کر چل رہی ہے فوج، لیکن کسی میں جرت نہیں کہ امیر تیمور کی مخالفت کرے، امیر تیمور کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ امیر تیمور جب اترار میں پہنچا، سخت سردی تھی، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، برف باری ہو رہی تھی، کیونکہ یہ سارے علاقے پہاڑی علاقے ہیں، یہاں پر بہت زیادہ برف باری ہوتی تھی۔ امیر تیمور کی عمر تقریباً 72 سال تھی، بوڑھا ہو چکا تھا، نظر بھی بہت کم آتا تھا۔ سخت سردی کی وجہ سے اس نے ایک پالکی بنوائی، اس پالکی کے اوپر رضائیوں کو لٹکا دیا۔ اس پالکی کے اندر اس کی فوج اس امیر تیمور کو لے کر چل رہے تھے، لیکن پھر بھی سردی سے نہ بچ سکا، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے سردی کا سخت اثر ہو گیا، بخار ہوا اور یہیں پر مر گیا۔ پھر سارا کا سارا لشکر امیر تیمور کی لاش کو لے کر واپس آیا۔ جب یہ لشکر سمرقند پہنچا، امیر تیمور نے سمرقند کو جنت بنایا ہوا تھا، دلہن بنایا ہوا تھا۔ اس کی کئی بیویاں تھیں، اس کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے وزراء کے ساتھ مل کر پورے شہر پر قبضہ کر لیا اور اپنے شوہر امیر تیمور کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اسی لیے امیر تیمور کو شہر سے باہر دفن کر دیا گیا۔ پھر بعد میں روسیوں نے آ کر تیمور کو باہر نکالا تو اس کے قد کو دیکھا گیا، اس کا قد تقریباً 5 فٹ کا تھا اور ٹانگ سے لنگڑا تھا۔ تاشقند کے علاقے میں جنگ کر رہا تھا کہ تیر اچانک ٹانگ پر لگا، ٹانگ سے لنگڑا ہو گیا۔ بعد میں جنگ کرتے کرتے اس کا ہاتھ بھی ضائع ہو گیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ امیر تیمور قد کا چھوٹا، ایک ٹانگ بھی ضائع ہو گئی، لیکن ساری زندگی جنگ کرتا رہا۔ ساری زندگی جنگ کرنے کی وجہ سے کئی علاقوں کو فتح کیا، ساری زندگی جنگ کرنے کی وجہ سے، ساری زندگی جنگوں میں گزارنے کی وجہ سے کبھی شکست کا سامنا نہیں کیا۔ جتنی جنگیں کی، ہر جنگ میں فتح حاصل کی۔ اگرچہ ظالم تھا، بڑے مظالم ڈھائے لوگوں پر، لوگوں کا بڑا قتل عام کیا، لیکن ساری زندگی اس نے جنگوں میں گزار دی تو اس کو اتنی مضبوط سلطنت ملی، اتنی مضبوط بادشاہت ملی کہ بوڑھا ہو گیا، نظر کچھ نہیں آتا، بہت کم نظر آتا ہے۔ سخت سردی کی وجہ سے پالکی میں لے کر چل رہی ہے فوج، لیکن کسی میں جرت نہیں کہ امیر تیمور کی مخالفت کرے، امیر تیمور کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ امیر تیمور کی زندگی کو دیکھ کر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جو آدمی ساری زندگی جنگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی سلطنت عطا کرتے۔ اگرچہ یہ ظالم تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، لیکن چونکہ ساری زندگی جنگوں میں گزاری، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت عطا کی۔
یہی بات ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہجرت کے بعد ساری زندگی غزوات میں گزری، جنگوں میں گزری۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان فرماتے تھے صحابہ اکرام میں، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کتنی ہی سخت ضروریات ہوتی تھیں، کتنی ہی سخت پریشانیاں ہوتی تھیں، ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر صحابہ اکرام فوراً جنگ کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض صحابیات نے آ کر یہاں تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دودھ پیتے بچے کو پیش کر دیا، یا رسول اللہ، میری جوان اولاد شہید ہو چکی، میرا شوہر شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گئے، والد شہید ہو گیا، یا رسول اللہ میرے پاس اس چھوٹے دودھ پیتے بچے کے علاوہ کچھ نہیں، یا رسول اللہ اس چھوٹے بچے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم چھوٹے بچے کو جہاد میں کیا کریں گے؟ اس کو سنبھالیں گے یا جہاد کریں گے؟ اس صحابی عورت نے رو کر عرض کی، یا رسول اللہ، ہاتھ جوڑ کر کہا، یا رسول اللہ، میں یہ دودھ پیتا بچہ آپ کو اس لیے نہیں دے رہی کہ آپ اس کی حفاظت کریں، یا رسول اللہ، یہ میرا دودھ پیتا بچہ اس صحابی کو دے دیں جس کے پاس ڈھال نہ ہو۔ دشمن جب تلوار سے وار کرے، تیر سے وار کرے، نیزے سے وار کرے، تو وہ صحابی اس میرے چھوٹے بچے کو سامنے کر دے، میرا بچہ شہید ہو جائے اور مجاہد کی جان بچ جائے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک سکھایا ہے کہ اس طریقے سے ساری زندگی جنگ کرتے ہوئے گزارنی ہے۔ صحابہ کرام نے ساری زندگی جنگیں کی تو اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا سے بھی زیادہ زمین پر حکمرانی عطا کر دی، بڑی بڑی سلطنتیں، سپر طاقتیں فتح ہو کر صحابہ اکرام کے قدموں میں گر گئیں۔ اور مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب تک مسلمان جنگوں میں رہے، جب تک مسلمان جنگ کرتے رہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے رہے، قلم سے نہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ علماء اکرام طویلات کرتے ہیں، ایک جہاد قلم کا ہوتا ہے، دوسرا جہاد زبان کا ہوتا ہے۔ تلوار کے جہاد کو چھوڑ کر ہم زبان اور قلم کے جہاد پر آئے۔ جب ہم نے تلوار کے جہاد کو چھوڑا تو اسی لیے پوری امت مسلمہ اس وقت ذلت کی کھائیوں میں پڑی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اگر علماء کرام اس بات کو سنبھالتے، جنگوں میں قدم رکھتے، اس طرح جنگیں کرتے، کفریہ طاقتوں کو ناکوں چنے چبواتے، تو آج پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہوتا، آج پوری امت مسلمہ عزت کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پوری تاریخ گواہ ہے۔ ہارون رشید خلافت عباسیہ میں بہت بڑا بادشاہ مشہور ہے، اس کی بادشاہت پورے خلافت عباسیہ میں جتنی مضبوط تھی اور جتنی روئے زمین پر پھیلی، اتنی کبھی بھی نہیں پھیلی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہارون رشید ساری زندگی جنگیں کرتا رہا۔ اس کے حالات میں آتا ہے کہ ہارون رشید ایک جگہ سے جنگ کر کے آتا، دوسری جگہ چلا جاتا، دوسری طرف سے جنگ کر کے آتا، تیسری جانب چلا جاتا، اپنے گھوڑے سے نہیں اترتا تھا۔ سال ہا سال ہارون رشید
اپنے گھوڑے سے نہیں اترا۔